قوم، جو نوجوان میرے نبی کی امانت ہے، میں اپنے نبی کے اخلاق ان کو نہیں سکھاؤں گا تو کیا پاکھنڈیوں کی باتیں بتاؤں گا؟ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات صرف اس لیے کرتا ہوں میرے عزیزوں، کیونکہ ہمیں پتا ہے میرے رب کا وعدہ ہے کہ محمد سے وفاتوں نے۔ قرآن کی آیت کی ترجمانی ہے یہ، قرآن پاک میں اللہ نے جو فرمایا ہے اس کا ترجمہ با محاورہ یا اشعار میں اگر سننا ہو تو یہ کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، بے شک لوح و قلم تیرے ہیں۔ اے سنیو بات صرف اتنی ہے کہ آج اس کی بات نہ کرو، ان کی بات کرو، ہر دل پہ راج کرو۔ آپ کو پتا ہے دنیا میں اگر عزت پانا ہے تو حضور کی بات کرو، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات، وہ بھی ڈھکے چھپے انداز میں نہیں، کھل کر بات کرو، کھل کر بات کرو۔ یہاں اتنا بڑا مجمع ہے اور مجھے پتا ہے ڈرپوک لوگوں کا مجمع نہیں ہے، میں حقیقت کہہ رہا ہوں۔ کسی کو ڈر ہے تو رات کے 12 کے بعد بیٹھے گا نہیں، بستر پر ہوگا، اس لیے کہ وہ یہ نیتاؤں کا مجمع نہیں ہے جو 100-200 روپے لے کر کے الیکشن کمپیننگ میں آیا ہوا ہے۔ یہ حضور کے عاشقوں کا ہجوم ہے، یہ نوٹوں کے لیے نہیں، اپنی گردنوں کا نذرانہ دینے کے لیے آئے۔ حضور کی عزت کے لیے ہم اپنی جان فدا کرنے کو تیار رہتے ہیں، لیکن ایک سوال میں اس مجمع سے کرنا چاہتا ہوں، شباب پر ہیں آپ کے اندر جذبات ہیں، جوش ہے، سب ہے۔ ایک سوال میں کرتا ہوں، اگر دنیا تمہیں حضور اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام کہہ کر پکارتی ہے تو کیا تمہیں کوئی دقت ہے؟ کیا تمہیں اپنی بے عزتی لگتی ہے؟ اتنا جوش تو ظاہر سی باتیں ہونا ہی چاہیے۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ حضور کی غلامی سے اگر دنیا مجھے پکارتی ہے تو کوئی دقت نہیں اور نہ ہی میری بے عزتی، بلکہ میں اس کو اپنی زندگی کی معراج سمجھتا ہوں۔ حقیقت ہے یا نہیں؟ میں میرے عزیزوں پرسنل بات بتا رہا ہوں، دنیا مجھے میرے جبے سے، میرے ٹوپی سے، میرے نام سے، میرے باپ سے، میرے خاندان سے، میرے عہدے سے، میرے علم سے نہ پہچانے، خواہش صرف اتنی ہے کہ دنیا مجھے مدینے کا کتا کہہ کر بلائے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار کا کتا کہہ کر پکارے۔ اس بات پر ہمیں فخر ہے، آپ کو فخر ہے یا نہیں؟ اور اگر آپ کو فخر ہے حضور کی غلامی پر تو توجہ، یہ سوال میں نے بڑی ذمہ داری سے کیا ہے، آپ کو بڑی ذمہ داری سے کیا ہے۔ اگر دنیا تمہیں حضور کا غلام کہتی ہے تو آپ کو کوئی آپتی نہیں، خوشی سے آپ کہلواؤ گے۔ جب خوشی سے کہلواتے ہو تو حضور کے پورے غلام بن جاؤ، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں، حضور کے پورے غلام۔ اب یہ نہیں ہے کہ چہرہ یہودیوں کی طرح، کپڑے عیسائیوں کی طرح، اخلاق کسی اور قوم کی طرح اور بات میں حضور کی غلامی کی کروں، نہیں۔ دنیا کو فخر کے ساتھ کہو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی میں جینا بھی اور مرنا بھی مجھے پسند ہے۔ جب آپ کا دل یہ کہتا ہے تو پھر آپ کے اخلاق میں یہ ماڈرنزم کہاں سے آ گیا؟ یہ فلمی ڈائلاگ تمہاری زبانوں پر، گانے پر تھرکنا اور ناچ گانے، یہ تمہارے اندر کہاں سے آ گئے؟ جب نبی کی غلامی پر تمہیں فخر ہے تو دنیا کو کھل کر کے بتانا چاہیے اور چل کر کے بتانا چاہیے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، 2 سال پہلے میں دلی پہ تھا، جب پورے ہندوستان بھر میں پروٹیسٹ چل رہے تھے، شاہین باغ میں بھی گیا تھا کچھ علماء کی جماعت کے ساتھ۔ اس وقت بڑی سختیاں چل رہی تھی، ایک صاحب آئے اور کہا آپ یہ اتنا بڑا عمامہ، یہ جبہ سب پہن کے جا رہے ہیں، بیچ میں کئی جگہ پر ناکہ بندی ہے، NSA لگا دیا جا رہا ہے، اریسٹ کر رہے ہیں۔ وہ تو نارمل سی بات تھی، اگر یوں ہی کہتے تو ہم اتار لیتے، سادے کپڑوں میں چلے جاتے، لیکن جب انہوں نے کہا اریسٹ کیا جا رہا ہے، پکڑا جا رہا ہے، تو میں نے کہا مجھے تو شوق ہے کہ جب پکڑا جاؤں حضور کے لباس پہ جاؤں۔
ہمیں اس بات کا کوئی غم نہیں ہے، اب تو پہن کر جائیں گے۔ میں اکثر اپنی تقریروں میں کہتا ہوں، چند دنوں پہلے کی بات ہے، ایک آٹو ڈرائیور صاحب سے انہوں نے آ کر ہم سے پوچھا کیا اس زمانے میں بھی داڑھی رکھنا واجب ہے؟ حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، مصلحت اور حکمت میں کچھ آپ نرمی کا قول کر دیں، نرمی کی بات کہیں۔ ہم نے کہا اس زمانے اور بڑا واجب ہے، اور بڑا واجب ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جس کو تلوار اور چاقو نہیں چبھتی اسے داڑھی چبھتی ہے۔ وقار حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں اب میں ہی کھڑا ہو گیا، جتنے کھڑے ہیں کھڑے رہنے، ان کو دیکھنا ہے اس لیے ہم کھڑے ہو گئے، اس لیے کہ کرسی بہت دیر تک اچھی بھی نہیں ہے۔ توجہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کرنے آئے ہیں۔ اے سنیو، ہماری عزت، ہمارا وقار حضور کے قدموں سے وابستہ ہے۔ آبرو ما زنام مصطفیٰ، ہم سب کی عزت و آبرو نبی کے نام سے ہے۔ اگر حضور کا نام نکل گیا ہماری زندگی سے تو ہم چلتی پھرتی لاشیں ہیں، ہمارا کوئی اپنا وجود نہیں۔ آپ کو پتا ہے، تم جتنے سیکولر بننا چاہو، جتنے عام آدمی بن کر کے جینا چاہو، لیکن پھر بھی دنیا تمہیں نبی کے نام سے ہی پہچانتی ہے، حضور کے نام سے پہچانتی ہے۔ اس لیے میں آپ سے پہلے ہی سوال کیا کہ اگر دنیا حضور کے رشتے سے تمہیں پہچانتی ہے تو کوئی دقت ہے؟ تو جب دقت نہیں ہے تو ہمیں کھل کر حضور کی غلامی پر آنا چاہیے۔ آج کا دور ہے جس کے متعلق میرے آقا نے فرمایا تھا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایسا زمانہ جب آ جائے کہ لوگوں میں فتنہ و فساد برپا ہو، اس زمانے میں جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا، اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ وہی دور ہے، یہ وہی دور ہے۔ آج تم اگر اپنے نبی کے اخلاق کو زندہ نہیں کرو گے تو دنیا سے کیا امیدیں رکھو گے، دنیا سے کیا توقع ہے؟ آج مجھے کچھ تھوڑی بات اپنے گھر کی کرنے دیجیے، پھر میں بات دوسروں کی خبر بعد میں لیتے ہیں، لیکن پہلے اپنے گھر کے اندر جو موجود ہے حالات، کہیں ایسا تو نہیں ہے نوجوانوں ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے غلامی کا پٹا نکال کر پھینک دیا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے ہم اسلام زندہ باد کے نعرے لگاتے، نبی پاک کی محبت میں مرنے کی بات کرتے، لیکن اپنے گھر میں اسلام پسند نہیں کرتے، اپنی بیویوں پر، اپنی بچیوں پر، اپنی ماں بہنوں پر اسلام پسند نہیں کرتے، ان کو بے پردہ باہر گھماتے ہیں؟ اس وقت اسلام زندہ باد کا نعرہ کیوں نہیں؟ ہمیں ابتدا اپنے گھر سے کرنی چاہیے۔ اگر اسلام سے پیار ہے تو میرے بیٹے پر بھی اسلام کو دیکھنا چاہیے، میری بیٹی پر بھی اسلام نظر آئے، میری بیوی پر بھی اسلام نظر آئے، میرے گھر کے ماحول میں اسلام نظر آئے۔ سڑکوں پر نکل کر پروٹیسٹ اور احتجاج کرتے ہیں اسلام کے خلاف اگر کوئی بات آئے، لیکن جب صبح گھر میں اجالا ہوتا ہے تو دھوم دھڑاکے سے گانے جو بجتے ہیں، وہ کون سا اسلام ہے؟ وہ کون سا اسلام ہے؟ ان تمام چیزوں پر جب ہم خود تبدیلی نہیں لائیں گے تو کتے تمہیں چھیڑتے رہ جائیں گے۔ اس لیے میرے عزیزو، ایک محاورہ تھا پرانے زمانے میں، کہا جاتا تھا، کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھول گیا۔ کوا جو ہے ہنس کی طرح چلنے کی کوشش کرتا رہا، ہنس جو اندھا بگولا جس کو کہتے ہیں، سفید بگولا، اس کی طرح چلنے کی کوشش کرتا رہا، اور ایک دن ایسا ہوا کہ اس کی طرح چل تو نہیں سکا، لیکن خود کیسے چلتا تھا یہ بھی بھول گیا۔ اور میں اس کو تھوڑا بدل کر کے اپنی قوم کے لیے کہتا ہوں، شیر چلا کتے کی چال اور اپنی چال بھول گیا۔ اللہ نے تمہیں محمد عربی کا شیر بنا کر پیدا کیا۔ حقیقی بات ہے یہ میرے عزیزوں، حقیقی بات ہے۔ ایک جن کے ہاں کیڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں، وہ میرے ساتھ چھیڑ خانی کر رہے تھے۔
2 दिन قبل کی بات ہے، میں نے کسی جگہ تقریر کیا تو مجھے چھیڑخانی کر رہے تھے، ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں۔ میں نے کسی چھوٹے دجال کے بارے میں کہا تو انہیں بڑی لگ گئی تھی۔ آج کی تقریر پھر وہ سن رہا ہوگا، صاحب میں کہتا ہوں، مجھے انہوں نے میسج میں کہا ہے، گوشت خور مولانا، گوشت خور مولانا، گوشت کھاتے ہیں اور اسٹیجوں پر چلاتے ہیں۔ میں نے جواب میں کہا، اللہ کا بڑا شکر ہے گوبر خور تو نہیں ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے ہم گوبر کو کوہ نور کہنے والے تو نہیں ہیں۔ اللہ نے دودھ پینے والی قوم میں پیدا کیا ہے، پیشاب پی۔ یہ آج کے بریلویوں نے شروع کر دیا، لوگوں نے یہ بتانا شروع کیا حضور جب پیدا ہوئے تھے مکہ میں اس وقت تو میلاد نہیں منائی گئی تھی، یہ آج سے شروع ہو گیا ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں، مکہ میں جب حضور پیدا ہوئے تھے تب ایمان والے نہیں، کافر ہی کافر تھے۔ سب کون تھے؟ کفار و مشرکین تھے، سوائے آپ کے دادا اور آپ کی والدہ کے۔ لیکن خوشیاں منانا ایمان والوں کا حصہ ہے، کافروں کا نہیں۔ حضور جب 53 سال کی عمر کے بعد ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے تو آپ کو پتا ہے سنیو، حضور مدینہ طیبہ میں یوں ہی داخل نہیں ہوئے۔ مدینہ طیبہ میں جب حضور تشریف لا رہے تھے، گھر گھر سے بچے، جوان، بوڑھے، عورتیں، مرد سب راستوں پر کھڑے ہو گئے تھے اور حضور کا والہانہ استقبال کیا تھا۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یہ مدینے کی چھوٹی بچیاں دف بجا کر کے استقبال کر رہی تھی میرے نبی پاک کا۔ میں یہ کہتا ہوں مدینے والوں کی قسمت میں تو تھا حضور کی آمد کی خوشیاں منانا۔ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، جس کا مطلب سمجھو اے نوجوانوں، مدینے کی بچیاں کہہ رہی تھی ثنیت الوداع کی گھاٹی سے ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا ہے، اور اللہ کی طرف بلانے والا رسول اب ہمارے درمیان آ گیا ہے۔ یہ کہہ کر کے بچے خوشیاں منا رہے تھے۔ میں یہ کہتا ہوں آج جن لوگوں کو دلیل، ثبوت، فلاں ڈھکاں یہ سب چیزیں میلاد میں یاد آتی ہیں، ان سے میں کہتا ہوں مکہ کے کفار کی قسمت تمہیں مبارک، مدینے کے عاشقوں کی قسمت ہمیں مبارک۔ ہم مدینے والوں کی اقتداء کر رہے ہیں۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آج تو چھٹی شریف ہے، میلاد شریف کا مہینہ ہے، چھٹی شریف ہے۔ یہ آج ایک جلسہ ہو جانے کے بعد کیا حضور کی میلاد ختم ہو جائے گی؟ سنیو، بلکہ پکار کر کہنا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ توجہ، میلاد کی محفل ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ۔ اب سنو، آپ تو الحمدللہ شوق سے سننے کے لیے آئے اور بہت سالوں سے سنتے بھی ہیں، لیکن آج کچھ اور کان بھی کھڑے ہیں سننے کے لیے، میں ان کو بھی سنانا چاہتا ہوں جو ہمارے درمیان موجود ہیں، بہت توجہ سے سن رہے ہیں، اور انشاءاللہ میرا یقین ہے بار بار میری تقریر سنو، ایک دن دل کھل جائے گا، حضور کے خادموں میں شامل ہو ہی جاؤ، حضور کے غلاموں میں شامل ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ ہم وہی بات کرتے ہیں جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کے لیے میرے رب نے قرآن میں فرمایا۔ باقی ہماری امیج لوگوں میں ایسی بنا کر رکھا ہے کچھ لوگوں نے کہ یہ بھڑکاؤ بھاشن کرتے ہیں، یہ ایگریسیو باتیں کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، کسی ٹوٹے ہوئے رسی کو دوبارہ جوڑ دینے کا نام بھڑکاؤ ہے تو میں روز بھڑکاؤں گا۔ ہم نے
حضور کے غلاموں کو حضور سے جوڑنے کا کام کیا ہے. اور جو قوم، جو نوجوان میرے نبی کی امانت ہے، میں اپنے نبی کے اخلاق ان کو نہیں سکھاؤں گا تو کیا پاکھنڈیوں کی باتیں بتاؤں گا؟ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات صرف اس لیے کرتا ہوں میرے عزیزوں، کیونکہ ہمیں پتا ہے میرے رب کا وعدہ ہے کہ محمد سے وفاتون ہے. قرآن کی آیت کی ترجمانی ہے یہ. قرآن پاک میں اللہ نے جو فرمایا ہے اس کا ترجمہ با محاورہ یا اشعار میں اگر سننا ہو تو یہ کہ محمد سے وفاتون ہے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، بے شک بے شک لوح و قلم تیرے ہیں. اے سنیو بات صرف اتنی ہے کہ آج اس کی بات نہ کرو، ان کی بات کرو، ہر دل پہ راج کرو. آپ کو پتا ہے دنیا میں اگر عزت پانا ہے تو حضور کی بات کرو. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات وہ بھی ڈھکے چھپے انداز میں نہیں، کھل کر بات کرو، کھل کر بات کرو. یہاں اتنا بڑا مجمع ہے اور مجھے پتا ہے ڈرپوک لوگوں کا مجمع نہیں ہے. میں حقیقت کہہ رہا ہوں، کسی کو ڈر ہے تو رات کے 12 کے بعد بیٹھے گا نہیں، بستر پر ہوگا. اس لیے کہ وہ یہ نیتاؤں کا مجمع نہیں ہے جو 100-200 روپے لے کر کے الیکشن کمپیننگ میں آیا ہوا ہے. یہ حضور کے عاشقوں کا ہجوم ہے. یہ نوٹوں کے لیے نہیں، اپنی گردنوں کا نذرانہ دینے کے لیے آئے. حضور کی عزت کے لیے ہم اپنی جان فدا کرنے کو تیار رہتے ہیں. لیکن ایک سوال میں اس مجمع سے کرنا چاہتا ہوں. شباب پر ہیں آپ کے اندر جذبات ہیں، جوش ہے، سب ہے. ایک سوال میں کرتا ہوں، اگر دنیا تمہیں حضور اکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام کہہ کر پکارتی ہے تو کیا تمہیں کوئی دقت ہے؟ کیا تمہیں اپنی بے عزتی لگتی ہے؟ اتنا جوش تو ظاہر سی باتیں ہونا ہی چاہیے. اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ حضور کی غلامی سے اگر دنیا مجھے پکارتی ہے تو کوئی دقت نہیں اور نہ ہی میری بے عزتی، بلکہ میں اس کو اپنی زندگی کی معراج